اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ ذکر اللہ کے بارے میں ہیں، اور سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ذکر اللہ کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو اپنی تصنیف عین الفقر صفحہ نمبر 100 میں 100 پیج اس پر کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں۔ ان احادیث کا میں ترجمہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس شخص کی مثال جو خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زندوں جیسی ہے، اور جو خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے جیسی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ بندہ سوتا بھی رہے لیکن اس کا دل جاگتا رہتا ہے اور وہ ذکر میں رہتا ہے۔ جس کا دل زندہ نہیں ہے، کیونکہ ذکر نہیں کرتا، اس کا دل بھی زندہ نہیں ہے، وہ جاگ بھی رہا ہے، دل مردہ ہے۔ اور اس کے لیے حضرت سخی سلطان وہ فرماتے ہیں، کچھ ستے جاگدے ہو تے کچھ جاگدے ستے ہو۔ جن کے دل زندہ ہیں وہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں، اور جن کے دل مردہ ہیں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی سو رہے ہیں اور مردے کی مثال ہیں۔ آپ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ پر کوئی صدقہ بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی صدقہ سخاوت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ذکر اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ ذکر اللہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بھاری ذکر ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر کے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو یہ سمجھیں وہ لوگ جہان کے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا وہاں سے اٹھے اور قیامت کے دن ان کو اپنے اس کام پر بڑی ندامت اور حسرت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اہل جنت کو کسی بات پر افسوس نہ ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا میں انہوں نے جس وقت خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا بہت افسوس کریں گے۔ اسی طرح آپ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھتے ہیں جنت میں یہ لوگ ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے جو کوٹ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور قلب کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی محبت اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس سے بغض کی علامت اس کا ذکر نہ کرنا ہے یا ذکر سے روکنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ اسی طرح ایک اور ہے، ایمان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا نفاق سے بری کر دیتا ہے اور شیطان کے فریبوں سے نجات میں رکھتا ہے اس شخص کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں صفحہ نمبر 103 میں، عبادت ذکر کی محتاج ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، عبادت ذکر کی محتاج ہے، اور اہل ذکر و فکر غیر محتاج ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں تصدیق ایمان نہیں، تصدیق ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو۔ زبان سے کہو قل واللہ ہوا، دل کہے اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ الصمد، دل کہے اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ۔ زبان کہے قل واللہ ہوا، دل میں وسوسے اور شیطانی خیالات کھڑے ہوں، وہ تصدیق دل نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں تصدیق ایمان نہیں ہے اسے ذکر بھی حاصل نہیں ہے۔
اصل چیز جو ہے وہ دل کی دھڑکن میں ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر اللہ میں شمار ہے۔ جس کی دل کی دھڑکن فرماتے ہیں ذکر نہیں کرتی، جس کی دل کی دھڑکن تصدیق نہیں کرتی، جس کی دل کی دھڑکن میں اللہ کی صدا نہیں گونجتی، وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ ایسے شخص کو مومن و مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے جس کو تصدیق دل حاصل نہیں، جس کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ حاصل نہیں۔ خدا ترسی اور دل کی صفائی اور تصدیق ایمان ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، ذکر اللہ کی نعمتیں، تصدیق ایمان، یہ ساری چیزیں جو حاصل ہونی ہیں وہ ذکر قلب سے ہونی ہیں۔ اب وہ کس طرح حاصل ہونی ہے، طریقہ بتا دیتا ہوں۔ رات کو سوئیں، شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ، بڑے پیار سے لکھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملیں، اللہ اللہ، یہ ٹک 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 کر رہا ہے دل، اسی کے ساتھ ملاتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دھڑکنوں کو محسوس کریں، اسے ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملائیں۔ کچھ دن جب پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑیں گے، زبان سے کہیں گے قل اللہ ہوا، دل کہے گا اللہ اللہ ہی اللہ، وسوسے پھر نہیں آئیں گے۔ وہ تصدیق ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ چاہے وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے۔ اگر ذکر اللہ کی وہ نعمتیں جو ذکر قلب کے اندر پوشیدہ ہیں، اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو میں آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اسی ویڈیو کے اینڈ میں جب اللہ پڑھایا جائے گا، آپ نے ویڈیو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اللہ اللہ، آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی۔ آپ کی دل کی دھڑکنیں، اگر آپ کوشش کرتے ہیں جس طرح میں نے پریکٹس کا بتایا ہے، کام کاج بھی کرتے رہیں، دل کی دھڑکنیں بھی محسوس کرتے رہیں، ذکر اذکار دوسرے بھی کرتے رہیں، دل کی دھڑکنیں بھی محسوس کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی ذکر کرتے رہیں۔ جب ہر وقت آپ نے یہ کوشش کی تو آپ تصدیق قلب یعنی ذکر قلب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور وہ تمام نعمتیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں جس کا تذکرہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ذکر قلب انتہائی ضروری ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ